کچھ مینو مرندہ شوق وسی از قلم آسیہ مرزا۔ طلال تم مجھے اس طرح بے بس کرو گے؟ وہ شدت کرب سے چلائی اور جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ ہنا جو اندر آ رہی تھی رنج اور حیرت کی تصویر بنی دروازے پر ہی کھڑی رہ گئی تھی۔ طلال کے چہرے پر پھیلا پتھریلا پن اس کے سینے میں چلتی سانس کو کوٹنے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس حد تک گھٹیا انسان نکلو گے۔ تم نے محض میرے کہنے پر روشانہ کو قبول کیا ہے۔ بولو، جواب دو۔ وہ غصیلے انداز میں اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ ہاں، یہی سمجھ لو۔ اس نے بے حد اطمینان سے سر ہلا دیا۔ یہ سراسر فراڈ ہے۔ چیٹ کر رہے ہو تم روشانہ کے ساتھ۔ وہ غم اور غصے سے پھٹ پڑی۔ تو یہ نکاح کا ڈرامہ بھی تمہارے اس گھٹیا پلاننگ کا حصہ تھا؟ مائی گاڈ، مجھے خبر ہوتی کہ تم اندر سے اتنے برے انسان ہو تو میں کبھی اتنی اچھی لڑکی کو تمہاری اس پلاننگ کی بھیٹ نہ چڑھاتی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آئی سے گیٹ لاسٹ۔ وہ نفرت، غصے اور بے بسی سے چلائی اور دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر بلک بلک کر رو دی۔ طلال نے فقط مایوسی کے اظہار کے طور پر کندھے اچکائے، پھر کمرے سے نکلتے نکلتے کچھ سوچ کر اس کی طرف جھک کر دھیمے مگر ٹھوس اور بے رحم لہجے میں بولا، تم بسد شوق میرے کردار کے سارے پہلو روشانہ پر اشکار کر سکتی ہو اور اسے مزید خواب دیکھنے کی زحمت سے بچا سکتی ہو۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ حلق پھاڑ کر چلائی اور وہ کندھے اچکا کر پلٹ گیا۔ دروازے میں کھڑی ہنا سے نظریں ملی تو ہنا نے قدرے ناراضگی سے نگاہوں کا رخ پھیر لیا اور لالا رخ کے پاس چلی آئی۔ دیکھا ہنا تم نے اس شخص کو؟ اس نے کیا کہا؟ سنا تم نے ہنا کو دیکھ کر وہ ایک بار پھر ضبط کھو بیٹھی۔ ہنا نے بیڈ روم فریج سے جلدی سے ٹھنڈا پانی نکالا اور گلاس بھر کر اسے دیا۔ خود کو سنبھالیں لالی، ہو سکتا ہے وہ غصے میں سب کہہ گئے ہوں۔ نہیں، یہ غصہ نہیں تھا، تم نے دیکھا نہیں اس کی آنکھوں میں کتنی صفاقی اور بے رحمی تھی۔ اس نے ایک گھونٹ بھر کر گلاس ہنا کو تھما دیا۔ مجھے اب احساس ہو رہا ہے اس نے روشانہ سے شادی کا فیصلہ کیوں کیا اور منگنی کے بجائے نکاح پر کیوں زور دیا تھا۔ یہ سارا پلان اس کا پہلے ہی سے مرتب کیا ہوا تھا۔ ہنا اس نے گیم کھیلا ہے، اس نے روشانہ کے جذبات کا مذاق اڑایا ہے اور اوہ میرے اللہ، آنسوؤں کی یورش نے اسے نڈھال کر دیا۔ اس گلدان کی طرح بکھری ہوئی نظر آ رہی تھی جو کسی اونچائی سے بہت سخت پتھریلی جگہ پر گرا ہو۔ ہوش کریں لالی، خود کو سنبھالیں۔ پلیز اس طرح دل نہ جلائیں، ہم چاچو کو ایسا ہرگز نہیں کرنے دیں گے۔ ہنا نے تکیہ اٹھا کر اس کے سر کے نیچے رکھا اور اس کے بال سہلانے لگی۔ ہنا وہ ایسا کر سکتا ہے، وہ ایسا کر بھی لے گا تو اسے کون روک سکے گا؟ اس نے ہنا کا ہاتھ جکڑ لیا۔ آنسو اب اس کی آنکھوں سے متواتر بہہ رہے تھے۔ میں روشی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اس کا سامنا کیسے کر پاؤں گی؟ وہ ٹوٹ جائے گی ہنا، وہ ٹوٹ جائے گی اور یہ خاندان پوری طرح بکھر جائے گا۔ ٹیک اٹ ایزی لالی، ٹیک اٹ ایزی، پلیز خود کو سنبھالیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ہنا یکدم خود بھی رونے لگی۔ میں چاچو کو سمجھاؤں گی۔ آپ بس روشانہ سے کچھ مت کہیے گا۔ میں نہیں کہوں گی، وہ کہہ دے گا۔ وہ اتنا بے رحم ہے ہنا۔ وہ لب بھینچ کر چھت کو تکنے لگی۔ اسے اپنے اعصاب دھنکی ہوئی روئی کی مانند ہوا میں اڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے جلتی آنکھیں زور سے میچ لیں۔ ہنا صبح اس کے کمرے میں آئی تو وہ چائے کا مگ تھامے گلاس وال سے باہر جھانکتی مزمحل دکھائی دے رہی تھی۔ رات بھر کی بے خوابی اور ذہنی پراگندگی نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ ہنا، کیا مصطفیٰ خان سے شادی نہ کرنے کی سزا روشانہ کو سہنا پڑے گی؟ نہیں لالی، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ہنا نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسا ہی تو ہو رہا ہے ہنا، ایسا ہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس نے ایک گہری سانس کھینچ کر ہنا کو دیکھا۔ میں طلال کا یہ روپ اس پر کیسے آشکار کروں؟ اس کی آنکھوں میں نے طلال کا وہ خوبصورت روپ اتنا گہرا دیکھا ہے کہ مجھ میں ہمت نہیں ہے میں اسے بتاؤں کہ وہ کتنا بڑا دھوکہ کھا رہی ہے۔ لالی، چاچو ایسے تو نہیں تھے، اتنے سخت دل اور بے رحم۔ ہنا کا دل طلال کے اس رویے پر اب بھی حیران اور بے یقین تھا۔ وہ تو اتنے حساس تھے کہ جھوٹ تھا، مکر تھا وہ سب اس کا۔ وہ نفرت اور تلخی سے اس کی بات کاٹ گئی۔ ہنا دل گرفتہ سی اس کی طرف دیکھتی رہ گئی اور پھر آہستہ سے بولی،
دادی جان ابو سے کہہ رہی تھی کہ لالا رخ اگر راضی نہیں ہے تو ہم اسے مجبور نہیں کریں گے۔ وہ اس کا دل پرچانے لگی، مگر لالا رخ کے اندر کرب کی ایک لہر اتر گئی۔ اور طلال، اس نے تو مجھے جیتے جی مار دینے کا عزم کر رکھا ہے۔ وہ ایک بات کہوں لالی؟ ہنا کچھ سوچ کر پھر کھڑکی کی طرف رخ کرتے ہوئے بولی، مصطفیٰ بھائی برے تو نہیں ہیں، اور پھر وہ حمزہ کو بھی بہت چاہتے ہیں۔ میرا مطلب ہے صرف اتنا ہے کہ اگر آپ سوچیں تو یہ بات معیوب بھی نہیں ہے۔ اس نے دست دیدہ نگاہوں سے لالا رخ کے چہرے کو دیکھا جہاں تکلیف دہ رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ہنا کی طرف دیکھنے کے بجائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس طرح روشانہ بھی، ہاں میں جانتی ہوں، اس طرح روشانہ بھی طلال کے اس روپ سے بے خبر رہے گی۔ وہ دھیرے سے بولی، اس کے لبوں پر پھیلی افسردہ مسکراہٹ قدرے استہزائیہ رنگ اختیار کر گئی۔ ہنا خفت محسوس کرتے ہوئے سر جھکا گئی۔ کتنی عجیب بات ہے ہنا، وہی لوگ جو ہمارے بے حد قریب ہوتے ہیں، جنہیں ہم اپنے دل سے بہت قریب محسوس کرتے ہیں، وہی ہمارے لیے الجھنیں، پریشانیاں اور دکھ لے کر آتے ہیں۔ یہ محبت چاہے کسی بھی رشتے میں ہو، خراج کیوں مانگتی ہے ہنا؟ اس کا یہ دلگیر لہجہ ہنا کے دل کو تڑپا گیا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا، پھر بے اختیار اس کے کاندھے پر سر ٹکا لیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا لالی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ چاچو کیا چاہتے ہیں اور جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے یا ٹھیک؟ وہ بے اختیار رو پڑی۔ لالا رخ کے لبوں سے ایک گہری سانس نکل گئی۔ وہ کتنی دیر اس کی سسکیاں سنتی رہی، پھر نرمی سے اسے خود سے الگ کیا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ نہ کوئی موسم ہماری مابین بشارتوں کا، نہ کوئی اظہار ذہن و دل کی تہوں میں رہتا، رفاقتوں کی کہانیوں کا، نہ کوئی احساس قربتوں کا، نہ ایک بارش میں بھیگے ہم تم کہیں سے گزرے، نہ جسم و جاں کی مہک نے قدموں کو ڈگمگایا، نہ کوئی بھونچال خواہشوں کے بدن میں آیا، نہ ہم نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں خواب دیکھے، نہ ہاتھ تھامے ہوئے وفا کے سفر پہ نکلے، نہ یاد رکھا نہ راہ بھولے، نہ ہم نے ایک دوسرے کی عمروں کو ایک سطح پر لا کر مثال حرف غلط مٹایا، نہ دل میں ایسے کسی بھی احساس کو جگایا، مگر یہ ظالم ہوا نے کیسی فضا بنا دی کہ اب یہی راستہ ہے باقی، اب اس پہ چلنے سے پاؤں چھلنی بھی ہو رہے ہیں تو ہونٹ سی لیں، جو خواب دیکھے تھے ہم نے انہی کے ہونے کا زہر پی لیں۔ اس کے پاس مصطفیٰ خان کے اس رشتے پر سر جھکا لینے کے سوا کوئی راہ نہیں بچی۔ عجیب نفرت آمیز لہریں دل کے سمندر سے اٹھ اٹھ کر اندر ہی اندر دم توڑ رہی تھیں۔ یوں بھی دل میں غم اور غصے کا طوفان کروٹیں لے رہا تھا، بے بسی چٹک رہی تھی اور دل کا لہو کیے جا رہی تھی۔ آدمی کچھ نہ کر سکے تو یہ بے بسی اور غم نفرت کا روپ دھار لیتی ہے، ایسی نفرت جو ہر شے سے محسوس ہونے لگے، ارد گرد سب چہروں سے، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی۔ پھر بے دلی اور بیزاری کا نیا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں آدمی ارد گرد کے اچھے برے موسموں سے کٹ جاتا ہے، الجھ جاتا ہے اور الجھتا چلا جاتا ہے۔ کسی کی محبت اور عنایت پتھر کی طرح لگتی ہے، جذبہ محبت سے یقین اٹھ جاتا ہے۔ کبھی یہ کیفیت لمحاتی ہوتی ہے اور کبھی دائمی۔ لالا رخ کو لگ رہا تھا وہ اس کیفیت سے اب شاید عمر بھر نہ نکل پائے گی، حتیٰ کہ وہ حمزہ سے بھی بیگانہ ہو کر رہ گئی تھی۔ مصطفیٰ خان کی کوٹھی بقایہ نور بنی ہوئی تھی، سب اس طرح خوش تھے جیسے اس کوٹھی میں پہلی خوشی آئی ہو، مہکتی البیلی خوشی۔ برسوں کا جمود ٹوٹا، دل گرفتہ اور مزمحل خاموشی میں ساز امڈے تھے، عجیب سے اکتائے ہوئے افسردہ اندھیرے تھے جن کا دم ٹوٹا تھا، اور جگر جگر کرتی روشنیاں ہی روشنیاں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیل گئی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا کائنات کے ساری تلسماتی حسن یہی سمٹ کر رہ گیا ہو۔ شادی ایک ماہ بعد کی تھی، مگر لگ رہا تھا بارات کل جانے والی ہے۔ یہ رونق، یہ ہنگامے مورے کی ہی نہیں، خود آقا جان کی بھی خواہش تھی۔ حویلی کو سجانے کا حکم خود انہوں نے دیا تھا، بلکہ اپنی موجودگی میں برقی قمقمے لگوائے تھے جو رات کو پورے علاقے کو اپنی روشنی سے جگمگاتے رکھتے۔
اور ادھر دلوں کی رونق کا تو الگ ہی سما بندھا ہوا تھا۔ مورے کو کسی پل قرار نہیں تھا، ایک ایک چیز وہ اس طرح تیار کروا رہی تھی کہ کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ جوڑے بنواتے ہوئے بھی انہیں لگتا تھا کوئی کمی سی ہے۔ ان کی اس اضطرابی کیفیت پہ سب ہنس پڑتے۔ مورے، آپ ناحق پریشان ہو رہی ہیں، وہ خود اتنی پیاری ہیں کہ ہر کپڑا اور ہر رنگ ان پر سج جائے گا۔ مجتبیٰ انہیں تسلی دیتا، ہاں یہ تو ہے، وہ خود اتنی پیاری ہے کہ یہ کپڑے اس کے بدن سے لگ کر قیمتی ہو جائیں گے۔ وہ لالہ رخ کا تصور کر کر کھو جاتی۔ تیفی، بس خیال رکھنا شادی میں کوئی کمی رہ نہ جائے۔ چلتے پھرتے وہ مصطفیٰ کو پکڑ کر اسے یاد دہانی کرواتی رہتی، فلاں دن یہ کرنا ہے، فلاں دن وہ کرنا ہے۔ مصطفیٰ خان سوچتا کہ کاش وہ بھی مورے ہی کی طرح اپنی دلی کیفیت کو یوں عیاں کر سکتا۔ کیسے کیسے بن ٹوٹنے کو بے چین تھے۔ لگ رہا تھا سرشاری کا کوئی ریلا ہے جو شوریدہ سر ہو کر دل کے ساحل سے نکلنے کو بے چین ہے۔ وہ ٹیرس کی ریلنگ سے لگ کر بیرونی اور اندرونی روشنیوں کا موازنہ کرنے لگا، پھر ہنس پڑا۔ ابھی تو صرف تمہاری آمد کا سن کر ہی یہ عالم ہے لالا، جب تم یہاں خود آ جاؤ گی پتہ نہیں منور وجود لے کر تو کتنی روشنی ہو جائے گی۔ برسوں کا ویرانہ مہک اٹھے گا، پھول، ستارے، رنگ، بہار سب تمہارے آنے سے مہکیں گے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے جیسے اس کے مہکتے وجود کا تصور کیا۔ امید کی لو جگا، غم دل کا نصیبہ، لو شوق کی ترسی ہوئی شب آ گئی آخر، لو ڈوب گئے درد کے بے خواب ستارے، اب چمکے گا بے صبر نگاہوں کا مقدر، اس بام سے نکلے گا تیرے حسن کا خورشید، اس کنج سے پھوٹے گی کرن رنگ ہنا کی، اس در سے بہے گا تیری رفتار کا سیماب، اس راہ پر پھوٹے گی شفق تیری قبا کی۔ وہ کتنی ہی دیر تک یوں ہی کھڑا اپنی کیفیت پر خود ہی انجوائے کرتا رہا اور جلتے بجھتے چھوٹے چھوٹے برقی کمکموں کو دیکھتا اور محسوس کرتا رہا۔ مصطفیٰ خان کے گھر والوں کی طرف سے لالہ رخ کے لیے جو جوڑا بھیجا گیا تھا اسے لالہ رخ نے زیبتاً کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہلکے کام والی پشواز نے ہر دیکھنے والی آنکھ کو خیرہ کر دیا تھا۔ سب نے اس جوڑے کو توصیفی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ جوڑا بے حد محبت، اپنائیت اور توجہ سے بنایا گیا ہو۔ لالہ رخ کے نازک سراپے کے لیے ہی بنایا گیا تھا یہ، مگر لالہ رخ کے اس انکار نے جہاں سب کو اداس کر دیا وہیں رافعہ بیگم کو فکر مند بھی۔ لالی، بہت بری بات ہے یہ تو، اس طرح تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ کتنی چاہ سے انہوں نے بنوایا ہوگا۔ انہوں نے نرمی سے سمجھانا چاہا، دل تو ہوتے ہی ٹوٹنے اور بکھرنے کے لیے ہیں امی۔ وہ افسردگی سے ہنس کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ سردیوں کے اوائل دن تھے، ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے آ رہے تھے مگر اس کے اندر کی تپش کو بجھا نہیں پا رہے تھے۔ جو آگ اندر بھڑک رہی تھی وہ ہر روز بڑھتی جا رہی تھی۔ گھر کے لوگ لالی کے موڈ کے پیش نظر زیادہ ہلا گلا نہیں کر رہے تھے۔ لڑکیاں بھی اپنی تیاریاں کرتے ہوئے چور نگاہوں سے لالہ رخ کو دیکھتی۔ کوئی نادان نہ تھا جو نہ سمجھ سکتا کہ لالہ رخ بحالت مجبوری اس رشتے پر راضی ہوئی ہے۔ گو کے طلال کی دھمکی سوائے ہنا کے کسی کے علم میں نہ تھی۔ بیٹی اس طرح نہ کرو، میرا کلیجہ غم سے پھٹنے لگتا ہے۔ رفیہ بیگم نے اس کے پاس آ کر اس کے کاندھے پر اپنا کانپتا ہاتھ رکھ دیا۔ شدت کرب سے وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ کیا کر رہی ہوں میں؟ جو آپ لوگ چاہتے تھے وہی تو ہو رہا ہے، اس سے زیادہ اب اور کیا کروں؟ ہم تو تیری خوشی چاہتے ہیں، تیرے لبوں پر مسکراہٹ کے خواہش مند ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہتے ہم۔ آپ کیا سمجھتی ہیں تقدیر کی ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اس رسی کو ہلا دیں، خوشیاں جھر جھر میری جھولی میں گرنے لگیں گی؟ وہ تلخی سے رفیہ بیگم کی بات کاٹ گئی۔ رہی خوشی اور مسکراہٹ میری دسترس میں ہے، اگر ہوتی تو میں آپ کو مایوس نہ کرتی۔ وہ دل گرفتگی سے لالی کے دل پر پھر ضربیں لگانے لگیں۔ نہیں امی، یاس کی تاریکی میں میرے لیے ایک راہ ہی بچی تھی جسے میں سمجھتی تھی سمجھوتا، اور سمجھوتے میں خوشیاں مسکراہٹیں نہیں ہوتی۔ سمجھوتا تو بس سمجھوتا ہوتا ہے، ویران خاموش صحرا کی طرح جس پر آپ بددلی اور بیزاریت کے عالم میں چلتے چلے جائیں۔ وہاں کوئی موڑ نہیں آتا، کوئی گلستان، کوئی نخلستان نہیں آتا۔
رفیہ بیگم پر ایک سد نگاہ ڈال کر وہ باتھ روم میں جا کر منہ دھونے لگی۔ مگر تدبیر کا راستہ بھی تو خود اللہ نے رکھا ہے، جس سے گزر کر تقدیر کو پایا جاتا ہے۔ کچھ تقدیریں تدبیروں اور دعاؤں کی تابع ہوتی ہیں۔ طلال دروازے میں جانے کب سے کھڑا تھا، اندر آتے ہوئے بولا۔ وہ بیسن کے اوپر لگے آئینے سے اس پر ایک چپتی نگاہ ڈال کر رہ گئی، جبکہ رافعہ بیگم عجیب استحلال سے ایک گہری سانس کھینچ کر جوڑا باکس کے اندر رکھتے ہوئے بولی، ایئرپورٹ تم جاؤ گے نا اسد کی فیملی کو لینے؟ وہ دانستہ موضوع بدل گئیں۔ وہ کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھیں۔ میں تو نہیں، جاذب جائے گا، مجھے ہاسپٹل جانا ہے ابھی۔ اس نے ریسٹ واچ میں ایک نظر ڈالی اور پھر یوں ہی ایک اچٹی نگاہ اس جوڑے پر ڈالی جو رافعہ بیگم ڈھیلے ہاتھوں سے باکس میں قرینے سے رکھ رہی تھیں۔ اس کے اندر سے غصہ اور تعصب کی ایک لہر اٹھی۔ اسے لالہ رخ کی کم عقلی پر بے انتہا غصہ آیا، تاہم وہ کچھ بولا نہیں اور رافعہ بیگم کے ہمراہ باہر نکل گیا۔ اسد ماموں کی فیملی کے آنے سے گھر میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ روشانہ تو بے حد خوش تھی۔ لالہ رخ کی شادی کے لیے رافعہ بیگم نے اس کے لیے خصوصی 2 جوڑے سلوائے تھے۔ واہ کیا عیش ہیں آپی کے تو! پلوشا نے اس کا جوڑا دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری۔ دل چھوٹا مت کرو، عنقریب تمہارے لیے بھی ایسے ہی عیش ہوں گے، ہنا نے اسے چھیڑا تو وہ جھیپ گئی۔ بہرحال وہ اتنی نادان بھی نہیں تھی کہ سعدیہ پھپھو کی والہانہ محبت، خرم کی معنی خیز نگاہوں کی شرارت کو سمجھ نہیں پاتی، اور سعدیہ پھپھو اور اس کے پاپا کے درمیان ہونے والی گفتگو بھی وہ سن چکی تھی۔ میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی، وہ جھیپی جھیپی بولی۔ تو میں نے بھی یوں ہی کہہ دیا ہے، ہنا دو بدو ہوئی۔ بہت بدتمیز ہو، وہ اسے کشن مارنے لگی، بالکل خرم کی طرح، ہے نا؟ ہنا یہ کہہ کر کھلکھلا پڑی۔ لالہ رخ اپنی کچھ چیزیں لینے مارکیٹ آئی تھی۔ روبی اور ہنا بھی اس کے ہمراہ چلی آئیں۔ انہیں ٹیلر سے اپنے کپڑے لینے تھے، ہنا کو چند چیزیں اور بھی لینا تھی۔ تم ایسا کرو، اپنی خریداری کر لو، میں بک شاپ میں ہوں، لالہ رخ نے ہنا سے کہا اور حمزہ کی انگلی پکڑے اپنی مخصوص بک شاپ میں داخل ہو گئی۔ بک شاپ کا مالک لڑکا اسے دیکھ کر مارکیٹ میں آنے والی کتابیں نکال کر دکھانے لگا۔ اس نے حمزہ کو چپس کا پیکٹ خرید کر دے دیا اور خود کتابیں دیکھنے لگی۔ پھر ریک میں سجی رنگین جلدوں والی کتابوں کا معائنہ کرنے لگی کہ اچانک کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، بھابھی کہہ کر مخاطب کیا۔ وہ سر پٹا کر پلٹی۔ اوہ سوری لالہ رخ، آپ؟ وہ تانیہ تھی، سیف الرحمن کی بہن، اس کے سابقہ نند، جو بے اختیار بھابھی کہنے پر کچھ شرمندہ سی دکھائی دے رہی تھی۔ پہچانا آپ نے مجھے؟ وہ لالہ رخ کے چہرے پر نگاہ ڈال کر بولی۔ دراصل بہت موٹی اور بھدی ہو گئی ہوں نا، شاید آپ نہ پہچان سکیں۔ لالہ رخ نے اس دھچکے پر خود کو سنبھال کر ہلکی سی سانس بھری اور رسمی مسکراہٹ کے ساتھ سر اسبات میں ہلا دیا۔ ہاں کیسی ہو؟ اس نے اخلاقاً پوچھا۔ شادی ہو گئی تمہاری؟ ہاں 2 سال ہو گئے ہیں، وہ بولی۔ پھر لالہ رخ کے سراپے پر ایک توصیفی نگاہ ڈال کر بولی، آپ تو بالکل نہیں بدلیں، ویسی ہی اسمارٹ، چارمنگ۔ ارے یہ حمزہ تو نہیں؟ اس کی نگاہیں یکدم حمزہ پر گئیں تو حیرت اور خوشی سے اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ لالہ رخ غیر محسوس طور پر کانشیس ہو گئی۔ حمزہ کی کلائی پر اس کی گرفت کچھ اور مضبوط ہو گئی۔ اتنا بڑا ہو گیا ہے اور اتنا پیارا، کیا میں اسے پیار کر سکتی ہوں؟ وہ اپنا شاپر اور بیگ کاؤنٹر پر رکھ کر حمزہ کی طرف جھکی۔ اس سے پہلے کہ لالہ رخ کوئی مناسب جواب دیتی، اس نے جھٹ سے حمزہ کو گود میں اٹھا لیا۔ وہ اس حملے پر گھبرا کر بسور کر لالہ رخ کو دیکھنے لگا۔ تانیہ فرط مسرت سے اس کے سرخ سرخ رخسار چومنے لگی۔ کتنا پیارا اور بڑا ہو گیا ہے! بے اختیار اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پھر اس نے اسے گود سے اتار کر لالہ رخ کی طرف دیکھا۔ سیف بھائی تو اب بھی آپ ہی کو یاد کرتے ہیں لالہ رخ، بلکہ وہ بھولے ہی نہیں آپ کو۔ اس کا لہجہ دھیما اور افسردگی لیے ہوئے تھا۔ پھر ایک پرملال سانس کھینچتے ہوئے بولی، یقین کریں مجھے آپ کو دیکھ کر ایک انوکھی خوشی ہوئی ہے، بتا نہیں سکتی میں آپ کو۔ آپ سے ملنے کی شدید خواہش تھی مجھے، صرف ایک بار ملنا چاہتی تھی اور اپنے اندر کا وہ ملال دور کرنا چاہتی تھی جو کسی پل چین نہیں لینے دیتا ہے۔ تانیہ پلیز، اب ان باتوں کا وقت نہیں رہا۔ وہ ایک کرب سے اس کی بات کاٹ گئی۔ ایسے نہ کہیں،
مجھے تو آپ سے بہت کچھ کہنا ہے۔ تانیہ کے لہجے میں بے قراری تھی، جسے لالا رخ نظر انداز کرتے ہوئے پلٹنے لگی کہ اس نے جلدی سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ پلیز لالا رخ، صرف ایک بار میری بات سن لیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ اس کی آنکھوں میں لہجے میں التجا مچل رہی تھی۔ اس کی نگاہیں حمزہ پر گاہے بگاہے اٹھ کر بکھر رہی تھیں۔ ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں رہا تانیہ، اس پل کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے، سب کچھ بہہ گیا ہے۔ اس کے باوجود میں آپ سے کہیں بیٹھ کر بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بات کاٹ کر منت بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ لالا رخ عجیب طرح کی بے بسی محسوس کر کر رہ گئی۔ بادل ناخواستہ اس کے قدم تانیہ کے ساتھ اٹھنے لگے۔ وہ شاپ سے باہر آ گئیں اور قریبی کیفیٹیریا میں بیٹھ گئیں۔ لالا رخ نے یکسر ہینا اور روبی کو فراموش کر دیا تھا۔ اس کے دل کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ ماضی کا دکھ سکھ سارا کے سارا نگاہوں تلے لہرا رہا تھا۔ دونوں کے درمیان کتنی ہی دیر بے نام سی خاموشی چھائی رہی۔ سکوت کے یہ لمحے بوجھل سے تھے، جیسے ہر لمحہ سسک کر گزر رہا ہو۔ کچھ دیر بعد تانیہ نے حمزہ کے چہرے سے نگاہیں ہٹائیں اور لالا رخ کی طرف دیکھا۔ شاید وہ الفاظ جمع کر رہی تھی یا بات کرنے کے لیے کوئی سرا ڈھونڈ رہی تھی۔ آپ کا گھر توڑنے میں 50% میرا ہاتھ تھا تو 50% سائمہ آپا کا۔ وہ آہستگی سے گویا ہوئی، جیسے کوئی مجرم عدالت میں اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہو۔ مگر میں نے کسی کو الزام نہیں دیا۔ لالا رخ نے ایک گہرا سانس کھینچ کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ یہ آپ کی بڑائی ہے، عظمت ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ سائمہ آپا اور اماں جو چاہتی تھیں وہ کر گزریں، اور اس کے بعد مطمئن بھی ہیں۔ انہیں احساس ندامت بھی نہیں۔ تانیہ کے لبوں پر عجیب کڑواہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ سائمہ آپا نے میری شادی اپنے دیور ہارون سے کروائی۔ بے شک ہارون ایک اچھا انسان ہے، مجھے اس سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہے۔ وہ ایک پل کے لیے رکی، پھر عجیب کرب سے گزرتے ہوئے سر جھکا کر ٹیبل پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، اور اپنی نند سبوہی سے سیف بھائی کی شادی کروا کر ہی دم لیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے لالا رخ کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ سبوہی اچھی یا بری بہو ثابت ہوئی یہ الگ بات ہے، اور شاید بہو تو اچھی بھی ہو، تب بھی ساس اس سے کبھی مطمئن نہیں ہوتی۔ چنانچہ امی بھی نہیں ہو سکیں۔ سیف بھائی کی ایک بیٹی ہے، مگر لالا رخ ایسا لگتا ہے سیف بھائی خوش نہیں ہیں۔ وہ ایک افسردہ سی سانس کھینچ کر کرسی سے ٹیک لگا کر کھوئے لہجے میں بولی، یہی تو المیہ ہے، ہمیں ہمیشہ اچھائی کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب ہم اس اچھائی کو کھو دیتے ہیں۔ اس کی قدر اس وقت نہیں کر پاتے جب وہ ہماری دسترس میں ہوتی ہے۔ اس نے لالا رخ کی طرف دیکھا۔ عجیب سی اداسی اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ میں نے سیف بھائی کو ان گزرے ماہ و سال میں شاذ و نادر ہی خوش دیکھا ہوگا۔ وہ بہت بدل گئے ہیں لالا رخ، وہ پہلے جیسے نہیں رہے۔ سبوہی بھابھی اپنی ہر بات ان سے منوا لیتی ہیں، جائز ناجائز۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح ان کے آگے سر تسلیم خم کرتے رہتے ہیں۔ امی کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے، وہ بھائی پر چیختی ہیں تب بھی وہ سر جھکا کر سن لیتے ہیں۔ امی اور بھابھی میں مارکا آرائی ہوتی رہتی ہے، کبھی سائمہ آپا بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ اس طرح گھر میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ مگر سیفی بھائی خاموش تماشائی بنے ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی استہزائیہ مسکراہٹ ان کے لبوں کا احاطہ کیے ہوتی ہے تو کبھی گہری اداسی جھلکتی دکھائی دیتی ہے۔ بس کرو تانیہ، پلیز چپ کرو، آخر تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ اچانک لالا رخ اندرونی کرب کو دبا کر چلائی۔ اس کے چہرے سے برہمی جھلک رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں غصے سے زیادہ وحشت اور دکھ رقم تھا۔ آخر تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ کیا چاہتی ہو تم؟ آئی ایم سوری، مجھے یہ باتیں آپ سے نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر لالا رخ، جانے کیوں آپ کو دیکھ کر میں یہ بند توڑ بیٹھی۔ لالا رخ نے آہستہ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ ہم سب تقدیر کے تابع ہیں، تو پھر کیوں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں؟ اس کی آواز بہت پست تھی، اس میں عجیب طرح کی اداسی اور دل گرفتگی رچی تھی۔ مگر انسانوں کے رویے تو تقدیر کے تابع نہیں، یہ تو قدم قدم پر اذیت اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں اور تقدیر میں لکھے دکھوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تانیہ کا لہجہ مغموم تھا، پھر ایک افسردہ سی سانس کھینچ کر اس نے لالا رخ کی طرف دیکھا۔
میں اسی وقت اپنے جرم کا اعتراف کر لینا چاہتی تھی، مگر اماں اور سائمہ آپا نے مجھے بے دست و پا کر دیا۔ میں چاہتے ہوئے بھی سیف بھائی کو اس اقدام سے نہ روک سکی۔ کیا آپ سیفی بھائی کو قصوروار نہیں سمجھتی؟ آپ کو ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے؟ چہ جائکا انہوں نے۔ بس کرو تانیہ، اس نے تڑپ کر اسے ٹوکا۔ اگر بھائی کو خبر ہو کہ آپ انہیں قصوروار نہیں سمجھتی تو وہ کتنے خوش ہوں گے۔ تانیہ اپنے ہی دھیان میں کہہ رہی تھی، تم اپنے بھائی کی خوشی کا سامان کرنے نکلی ہو؟ وہ کرب آمیز نظروں سے تانیہ کو دیکھ کر رہ گئی، پھر پرس اٹھا کر اٹھنے لگی کہ تانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاں، اگر میرے بس میں ہو تو میں انہیں وہ ساری خوشیاں لوٹا دوں جو ان سے چھین چکی ہیں۔ پھر حمزہ کی طرف دیکھ کر بولی، کیا میں حمزہ سے ملنے کبھی کبھی آ سکتی ہوں آپ کے گھر؟ میری شادی ہو رہی ہے تانیہ، وہ ایک کرب سے گزرتے ہوئے آہستہ سے بولی۔ یقیناً تانیہ کے لیے یہ انکشاف اعصاب پر پڑنے والے پتھر کی طرح تھا۔ وہ کتنی دیر گمسم سی اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ میں مردان جاؤں گی اور حمزہ بھی میرے ساتھ جائے گا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ کون ہے وہ خوش نصیب جس نے آپ کا ہاتھ تھاما ہے؟ تانیہ خود کو سنبھال کر ہلکے سے مسکرائی۔ اس کے دل کے کسی گوشے سے افسردگی سی پھوٹنے لگی تھی۔ لالا نے سوچا وہ کہہ دے کہ وہ تو ایک بدنصیب شخص ہے جو اپنی محبت ایک خالی ویران گھر پر لٹا رہا ہے، مگر ظالم بھی اتنا ہے کہ اس سے سب کچھ چھین رہا ہے، اس کا ماضی، اس کی یادیں، اس کے شب و روز کی عادتیں اور شاید اس کا بیٹا بھی۔ ایک دم ہڑبڑا کر اس نے حمزہ کی انگلی پکڑ لی اور تانیہ کی طرف فقط مسکراہٹ اچھالی۔ کب ہے شادی؟ تانیہ پوچھ رہی تھی۔ اسی دم ہنا اور روبی کیفے میں داخل ہوئیں۔ روبی کا سانس کسی حد تک پھولا ہوا تھا۔ تھینک گاڈ تم ہمیں اس شیشے میں نظر آ گئیں، ورنہ میں اور ہنا تو پریشان ہو گئے تھے۔ وہ دونوں تانیہ کو دیکھ چکی تھی، مگر نظر انداز کیے لالا رخ کے قریب چلی آئیں، گویا تانیہ کو پہچانا ہی نہ ہو۔ اوکے میں چلتی ہوں۔ تانیہ ٹیبل سے اپنا شاپر اور بیگ اٹھا کر چلی گئی۔ یہ تانیہ تھی نا؟ پہچانا تم دونوں نے؟ لالا رخ نے جاتی ہوئی تانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، غالباً شادی ہو گئی ہے اس کی۔ روبی کی تجربہ کار نظریں تانیہ کے سراپے میں الجھی ہوئی تھی، پھر خفیف سے انداز میں سر جھٹک کر حمزہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلو گھر چلیں۔ لالا رخ نے محسوس کیا وہ دونوں تانیہ کو دیکھ کر بدمزہ ہو گئی تھیں اور شاید اس کے ذکر سے بھی گریز کر رہی تھیں۔ وہ تینوں گاڑی میں آ بیٹھیں تو لالا رخ کے ذہن اور دل پر ماضی کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ تانیہ کا غمزدہ چہرہ اور اس کے لہجے کا کرب اسے عجیب احساسات سے دوچار کر گیا تھا۔ سامنے ایک فاصلہ ہے، سلسلہ در سلسلہ، ایک سفر کی ابتدا ہے، ایک سفر کی انتہا۔ آسمان خاک پر ہے چاند تاروں کا شمار، بے جہت سے راستے ہیں اور صدیوں کا غبار۔ دھند بن کر چھا رہا ہے سب سے سکتے واقعات، منقطع ہیں رابطے سب اور ہے تاریک رات۔ ایک سکوت برف پر ہے چند کرنوں کی پکار، بے جہت سے راستے ہیں اور صدیوں کا غبار۔ نقش ایک جو روح پر ہے وہ کسی کا راز ہے، انسنا جو رکھ لیا ہے وہ کمال ساز ہے۔ پیش منظر میں خزاں ہے اور پس منظر بہار، بے جہت سے راستے ہیں اور صدیوں کا غبار۔ تانیہ اسے جھنجھوڑ گئی تھی، اس کی ذہنی پراگندگی میں اضافہ ہو گیا۔ ماضی کسی جال کی طرح اسے جگڑتا جا رہا تھا۔ سیف بھائی خوش نہیں ہیں لالا رخ، وہ بہت بدل گئے ہیں، پہلے جیسے نہیں رہے۔ میں نے انہیں شاذ و نادر ہی خوش دیکھا ہے۔ اگر انہیں پتہ چل جائے آپ انہیں قصوروار نہیں سمجھتی تو وہ بہت خوش ہوں گے۔ اف، اس نے آنکھیں زور سے میچ کر کروٹ بدلی، مگر تانیہ کے جملے اس کے ذہن پر ضرب لگاتے رہے۔ اگر میرے بس میں ہو تو میں انہیں وہ ساری خوشیاں لوٹا دوں جو ان سے چھن چکی ہیں، جو لمحے چرا کر لے گئے ہیں۔ اسے لگا تانیہ کا نہیں، سیف الرحمن کا لہجہ بھیگ رہا ہو۔ اس کی نگاہوں کے سامنے تانیہ کے بجائے سیف الرحمن آ کھڑا ہو گیا۔ وہ آنکھیں کھول کر ایک وحشت کے عالم میں اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا لالی؟ روشانہ نے گھبرا کر سائڈ ٹیبل روشن کرتے ہوئے لالا رخ کو دیکھا۔ کچھ نہیں، پیاس لگ رہی ہے۔ اس نے سر جھٹک کر بالوں میں ہاتھ پھیرا اور بیڈ سے اتر کر فریج تک بڑھی۔ آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے؟ روشانہ نے نرمی سے اس کے کاندھے کو تھاما تو وہ رک کر پلٹی۔
وہ بیڈ سے اتر کر اس کے نزدیک چلی آئی، پھر فریج سے پانی کی بوتل نکال کر گلاس میں انڈیلا اور قریب کرسی پر بیٹھ کر دھیرے دھیرے پانی کے گھونٹ بھرنے لگی۔ کیا بات ہے، آپ بہت ڈپریسڈ ہیں۔ روشانہ اس کے نزدیک دوزانو ہو کر بیٹھ گئی۔ لالا رخ نے لبوں سے گلاس ہٹا کر اس کا معصوم موہنا چہرہ دیکھا، جہاں آنکھوں میں وہ اس کے لیے محبت کا جہاں آباد کیے بیٹھی تھی۔ اس کے لیے فکر مند اور پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے گلاس تپائی پر رکھ کر نرمی سے اس کے بال ہاتھوں میں لے کر بکھیرے۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس نیند جانے کیوں نہیں آ رہی۔ مگر تم کیوں جاگ رہی ہو؟ مجھے بھی نیند نہیں آ رہی۔ اس نے ایک گہری سانس کھینچی۔ لالی، مصطفیٰ بھائی بہت اچھے ہیں، وہ آپ کو بہت سکھی رکھیں گے، ان سے آپ کو بہت محبت ملے گی۔ اس کا ہاتھ اپنے سر سے ہٹا کر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر وہ دبانے لگی۔ لالا رخ کے چہرے پر ایک کرب بکھر گیا۔ میرے دل میں نہ اب ایسی کوئی خواہش ہے، نہ تقاضے، اور یہ رشتہ یوں بھی ان بنیادوں پر قائم نہیں ہو رہا کہ میں اس طرح کے توقعات باندھ کر جاؤں۔ وہ ملول سے انداز میں ہنسی۔ محبت مانگنے اور توقع رکھنے سے بھی کب ملتی ہے؟ اس نے کرسی کی گداز پشت سے سر ٹکا لیا، پھر اچانک روشانہ کی طرف بغور دیکھنے لگی۔ اس کا دل اندر ہی اندر بکھرنے لگا۔ روشی، زندگی میں کبھی بھی خود کو محبت کے حوالے مت کرنا۔ یہ تو سمندر کی امڑنے والی لہروں کی طرح ہوتی ہیں، کبھی ہمیں بہت اوپر اٹھا دیتی ہیں اور کبھی جا کر ساحل کی ریت پر پٹک دیتی ہیں۔ ہمارا وجود ریت میں جذب ہونے لگتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے۔ یہ محبت فنا کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ روح کا رشتہ محبت سے مت جوڑنا، صرف اوڑھے رکھنا، جسم کی کھال مت بنانا۔ نہیں لالی، محبت تو ہوتی ہی روح کا آزار ہے، اس میں انسان غیر محسوس طریقے پر فنا ہو جاتا ہے۔ خود کو مٹا کر ہی تو محبت کر پاتا ہے وہ۔ روشانہ ہلکا سا مسکرائی۔ مگر روشی، کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود کو فنا کرنے کے باوجود محبت سے محروم رہتے ہیں اور غلط فہمی میں مارے جاتے ہیں۔ اس کا لہجہ بکھری ہوئی دھول کی طرح تھا، غیر متوازن سا۔ نہیں، محبت کا سفر دشوار گزار ضرور ہے، مگر ناکام نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جسے پورے خلوص سے چاہیں وہ آپ کی بالکل پرواہ نہ کر رہا ہو۔ وہ اپنے موقف پر ڈٹ گئی۔ لالا رخ اس کی معصوم اور نادانی پر افسردگی سے ہنس دی۔ اگر کوئی پورے خلوص سے چاہ رہا ہو مگر ہم ہی پرواہ نہ کر رہے ہوں اس خلوص کی، جواب میں کچھ نہ دے سکتے ہوں، مجبور ہوں، تو پھر؟ وہ گویا آہستہ سے بولی، یہ سراسر ظلم اور سفاکی ہوگی۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ لالا رخ شدت کرب سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی، پھر جیسے اندرونی خلفشار سے گھبرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ اتنی شدت سے سوچتی ہو تم؟ اس طرح نہ سوچا کرو، زندگی کو بہت سادہ سے انداز میں دیکھو، پاگل نہ بنو۔ اس نے لب دانتوں میں جکڑ کر آنکھیں مینچ لی۔ اس کی آنکھوں کے آگے طلحہ کا چہرہ بننے اور مٹنے لگا۔ خلوص سے بڑھے ہوئے ہاتھ کو تھام لینا عقل مندی ہے لالی۔ وہ اس کے دل میں آنے والے خیال سے بے خبر پس پردہ اسے مصطفیٰ خان کے حق میں دلائل دے رہی تھی۔ لالا رخ کے چہرے پر پھیکی سی ہنسی بکھر گئی۔ چاہے ہمارے پاس اس خلوص کے جواب میں صرف ہاتھ بڑھا دینے کا ہی اختیار ہو اور کچھ نہ ہو، خالی دل، خالی دامن، خالی ہاتھ تھام کر بہل جاتا ہے، کیا یہ محبت کرنے والوں کا ہاتھ صرف چاہنے کی دھن میں عمر بسر کر سکتے ہیں؟ یہ چاہنے والے کبھی انہیں چاہے جانے کی طلب نہیں ہوگی کیا؟ یکدم وہ اپنے خیالات سے گھبرا کر کرسی سے اٹھی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ ذہنی تھکن نے جسم کو بھی تھکا ڈالا تھا۔ اسے اپنا جوڑ جوڑ دکھتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میرے پاس اس چاہنے والے کو جواب میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میری طرح وہ بھی عمر بھر ناکام نامکمل رہے گا۔ چاہے جانے کی آرزو کے اس سفر میں لا حاصلی ہی اس کا مقدر رہے گی۔ اس کا دل مصطفیٰ خان کے لیے ہنوز سکڑا ہوا تھا۔ دوسرے ہی روز تانیہ چلی آئی۔ اس کی غیر متوقع آمد نے سب کو ہی دھکا پہنچایا تھا، مگر لالا رخ چاہنے کے باوجود بے مروتی نہ برت سکی۔ لیونگ روم میں اس کے آتے ہی سب ایک دوسرے کو دیکھ کر اٹھ کر چلی گئیں۔ فقط لالا رخ رہ گئی اور حمزہ،
जिसे तानिया ने प्यार से अपने करीब बिठा लिया। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मगर पता नहीं क्यों मैं दिल को ना रोक सकी। वो शर्मिंदगी से कह रही थी, तुम्हारा आना दरअसल सबके लिए गैर मुतवक्का था। यूं भी हम जितने भी आज़ाद ख्याल हों, अंदर से वही रिवायत परस्त लोग हैं। तुम्हारा इधर आना हमारी रिवायत के ख़िलाफ़ है, मगर शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं। बहरहाल तुम ये शरबत पियो। लाला ने एक हल्की सी सांस खींचकर तानिया को देखा। दरअसल मैं हमदा को देखने चली आई। तानिया अपने आने की वजाहत फिर पेश करने लगी तो लाला रुख ने उसे टोक दिया। मैं तुम्हें हमदा से मिलने से नहीं रोकूंगी, मगर प्लीज़ तानिया, आज के बाद तुम इधर मत आना। मैं माजी के हवाले से रोज़ जीना मरना नहीं चाहती। वो सोफे से खड़ी हो गई और लिविंग रूम से निकल गई। तानिया कुछ देर बैठकर चली गई। वो हमदा के लिए काफ़ी तहाइफ लाई थी जो टेबल पर रख गई थी। उसके बाद शाम को उसने लाला रुख को फ़ोन किया और माज़रत करने लगी। मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था लाला रुख। आपको शॉपिंग सेंटर में देखकर दिल बेकरार हो गया, पुराने ज़ख्म ताज़ा हो गए और बस दिल ख्वाहिश कर बैठा मिलने और देखने की। वो अफसरदगी से कहने लगी। लाला रुख चुप रही। यूं भी उसके पास कहने को कुछ नहीं था। मैंने अम्मी को बताया कि हमदा बहुत प्यारा हो गया है और लाला रुख अब भी वैसी ही हैं। आपकी शादी का भी बताया और ये गिफ्ट सारे सैफ भाई ने भेजे हैं हमदा के लिए। आखिरी जुमला उसने आहिस्ता से अदा किया। लाला रुख ने बेइख्तियार चेहरा मोड़कर कालीन पर जा बजा बिखरे खिलौनों को देखा जिनसे हमदा खेलने में मुनहमिक था। उसके दिल पर तीर सा पेवस्त हो गया। मैं आपको डिस्टर्ब करने पर माज़रत ख्वाह हूँ, मगर प्लीज़ आप शादी से पहले एक बार मुझसे बात ज़रूर कीजिएगा और हमदा से भी अगर बात करा दें तो। वो इल्तिजा आमेज़ लहजे में बोली। लाला ने कोई जवाब नहीं दिया और रिसीवर रख दिया। कुछ देर यूं ही फ़ोन स्टैंड के पास बोझल दिल से खड़ी रही, फिर मुड़ी तो नज़रें तलाल पर पड़ी जो सुर्ख चेहरा लिए उसके वार्डरोब के पास खड़ा था। तानिया का फ़ोन था। उसके मुतवज्जा होने पर तलाल ने अबरू उचकाकर उसे बरहमी से देखा। हाँ, वो सर झुकाकर कालीन पर बैठ गई और खिलौने समेटने लगी। वो खुद भी आई थी सुबह। वो चलता हुआ उसके करीब आया, फिर बिखरे खिलौने और इधर उधर बिखरे रंगीन डब्बों, कागज़ों और पैकिंग रैपर्स को देखकर अपने अंदर से उठते गुस्से के अबाल को बामुश्किल दबाते हुए बोला, ये सब कुछ भी वही दे गई है। हाँ, वही लेकर आई थी और ये सब सैफुर रहमान ने भेजे हैं हमदा के लिए। वो एक एक लफ्ज़ चबा कर बोली और खिलौना उठाते हुए खड़ी हुई कि तलाल ने मारे गुस्से के उसके सिमटे हुए खिलौनों पर ठोकर मारी। चाबी से मुतहरक हो जाने वाले नफीस खिलौने कितनी ही देर दूर उछलकर दीवार से जा लगे, कुछ सोफ़ों के नीचे लुढ़क कर चले गए। बड़ी जल्दी ख्याल आया उसको ये सब कुछ भेजने का। वो इस्तेहज़ाइया हंसा, फिर झुककर हमदा को उठाया, बेड पर बिठाया जो उसके जारहाना अंदाज पर खौफज़दा हो गया था। ख़यालात पर किसी का ज़ोर नहीं होता, जब उस पर ज़रब पड़े ये बेदार हो जाते हैं। एहसासात और महसूसात हर लम्हे एक से रहते हैं, न उन पर जमूद तारी होता है। वो हनूज सपाट और साद लहजे में कहकर एक बार फिर खिलौने समेटने लगी। उसकी हिमायत करने की ज़रूरत है तुम्हें। हाँ, ख्याल पर ज़रब पड़े तो बेदार हो ही जाते हैं। वो गोया अंगारे चबा रहा था, फिर झुककर हमदा को उठाते हुए बोला, कल कना को वो ये फरमाइश करे कि वो हमदा से मिलना चाहता है तो क्या तुम उसे मिलने की इजाज़त दे दोगी? वो बोला तो लाला रुख का हाथ इन खिलौनों पर कांप कर रह गया, मगर दूसरे पल वो सर उठाकर तलाल की आंखों में बराह रास्त झांकते हुए सर असबात में हिला गई। हाँ, इसमें हर्जी क्या है? यूं भी वो मेरा कुछ नहीं, हमदा का तो बाप रहेगा ही। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? तलाल ने उसे फहमाइशी नज़रों से घूरा। इसमें दिमाग ख़राब होने की क्या बात है? शरन वो ये हक़ रखता है। वो हल्के से मुस्कुराई, जैसे तलाल को ये तकलीफ़ देकर दिल के किसी गोशे से तमानियत उमड़ती महसूस हो रही हो। अपने अंदर की तपिश पर वो चंद बूंदें पड़ती हुई महसूस कर रही थी, ठंडी फुहार की तरह। बाप था तो उसे औलाद की खातिर अपने घटिया स्टेप लेने की ज़रूरत ही क्या थी? हमदा का एहसास कर कर ही वो ये रिश्ता कायम रख लेता। खैर, तुम आइंदा ना तानिया को फ़ोन रिसीव करोगी, ना ही वो आइंदा हमदा के लिए कोई गिफ्ट लेकर आएगी। वो फैसला कुन लहजे में कहकर पलटने लगा तो वो भागकर उसके पीछे आई।
پھر حمزہ کو اس کے ہاتھ سے چھینتے ہوئے بولی، میری اور حمزہ کی زندگی میں تم نے جبراً مصطفیٰ خان کو داخل کر ہی دیا ہے، تو اب اس سے زیادہ میں تمہارے کسی بھی فیصلے کی پابند نہیں ہوں۔